محترم ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں آپ جانتے ہیں کہ ہم ادیبوں اور شعراء کو یہاں مدعو کرتے ہیں اور ان کی شاعری سنتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں اور ان سے وہ سوال کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں۔ ناظرین، شاعری ادب کی ایک بہت اہم صنف ہے اور شاعری کو سامعین تک اور معاشرے تک پہنچانے کے لیے ایک بہت ہی اہم ہماری دیرینہ روایت ہے مشاعرہ۔ مشاعرہ اور شاعری دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان شخصیت یہاں تشریف فرما ہیں ان کا مشاعرے سے بھی بہت گہرا تعلق ہے اور شاعر تو وہ ہیں ہی، بہت ہی معروف شاعر ہیں اور اس کے علاوہ بہت معروف مشاعروں کے آرگنائزر ہیں، اس کے علاوہ کمپیئرنگ بھی کرتے ہیں۔ میری مراد محترم ظہور الاسلام جاوید صاحب سے ہے، ہم انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ ظہور صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہم عموماً جو ہمارے مہمان آتے ہیں ان سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ شاعری کی طرف کیسے آئے؟ یہی سوال میں آپ سے بھی کروں گا۔ اصل میں ایک بار پھر پہلے آپ لوگوں کا سب کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر یہ بلایا اور سب سے سامعین سے اور آپ سے رابطے کی صورت پیدا ہوئی۔ آپ نے سوال کیا اس کا تو یہ ہے کہ میرے والد شاعر تھے اور کراچی کے دبستان کراچی کے استاد شعراء میں ان کا شمار ہوتا تھا، انعام گوریاری کے نام سے۔ تو ہمارے گھر پہ بچپن سے ہی ہم لوگ دیکھتے آ رہے تھے، ہر مہینے کے آخری اتوار کو مشاعرہ ہوتا تھا۔ تو ایک ماحولی گھر کا اس قسم کا تھا، ماموں بھی شاعر، نانا بھی شاعر، اور پھر والد کے پاس جو دوست آتے تھے سارے شاعر۔ تو وہ ایک اس قسم کا ماحول تھا کہ اس میں مجھے کہیں آنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ شاعری کی طرف میں آؤں، خود بخود وہ ماحول ہی تھا جو مجھے اس طرف لے کے آ گیا تھا۔ واہ! تو ایک بات میرے ذہن میں آئی، آپ نے یہ بتایا کہ آپ کے گھر کا ماحول ادبی تھا اور والد صاحب یقیناً استاد شاعر تھے، تو ان کے ملنے والے بھی شعراء ہی ہوتے تھے۔ آپ کے جو بہن بھائی ہیں یا گھر میں آپ کے دیگر جو لوگ ہیں ان کا ادب سے کیسا تعلق ہے، اور آپ کے کوئی بہن بھائیوں میں ادب کی طرف گئے؟ مجھ سے جو بڑے بھائی تھے میرے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اس طرف مائل تھے شاعری کی طرف، اور بہت اچھی شاعری بھی کرتے تھے، بلکہ انہوں نے ایک عالمی میں شاعری بھی پڑھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اب باقی میرے بہن بھائیوں میں کسی کو اتنا شوق نہیں ہے، مجھے تھا یا بھائی صاحب کو تھا۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو والدین کی لیگیسی ہے وہ سبھی لوگ اس کو لے کے چلیں، کسی ایک میں یہ ودیعت خداوندی ہے، یہ اس میں کسی قسم کا میرا اس میں میں کہوں کہ میں نے اس کو اپنا لیا کر لیا نہیں، یہ فطری طور پر قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہے سارا۔ تو جب آپ پر انکشاف ہوا کہ آپ شاعر ہیں اور آپ نے شعر کہنا شروع کیے تو آپ نے والد صاحب کو اپنے سنائے ہوں گے، تو ان کا کیسا آپ کو جواب ملا اور انہوں نے کیا اظہار کیا؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ یہ والد صاحب کو سنانے کی تو ہمت ہی نہیں تھی۔ اچھا، ظاہر ہے کہ باپ کا جو اس یہ وہ زمانہ تھا جب باپ کا ایک روب داب گھر میں ہوا کرتا تھا، اور بچے یعنی آنکھ ملانے سے گھبراتے تھے باپ سے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال، آج کل تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہیں بچے، حالانکہ ان کی کوئی وہ نہیں ہوتی اس قسم کی چیز، لیکن وہ روایتیں وہ چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ تو ابا سے تو میں نے کبھی مثلا جب شروع کیا تھا تب ابا کو نہیں بتایا تھا، نہ ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایک رسالہ آتا تھا ہمارے یہاں اکثر لطیف، اکثر لطیف جی، اس کے مدیر تھے شور سہوائی صاحب، تو وہ ہر مہینے والے لے کے آتے تھے رسالہ، تو وہ میں بھی پڑھتا تھا۔ تو میں نے جو اپنی پہلی غزل لکھی تو اس میں بہت ہی اس کے ساتھ میں نے ایک کاغذ پہ اس کو فیئر کیا، اور لفافہ اس زمانے پوسٹ آفس کا رواج تھا سارا، گیا وہاں سے ٹکٹ لے کے آیا، لفافے میں ڈال کے، اور ان کا جو ایڈریس اس پہ لکھا تھا بھیج دی میں نے۔ اب ایک شوق تھا بس کچھ، وہ ایسی اس کے بعد اس کا کوئی خیال بھی نہیں رہا۔ ایک مہینے چھوڑنے کے بعد اس کے اگلے مہینے جو والد اکثر لطیف لے کے آئے تو اس میں میری وہ غزل چھپی ہوئی تھی پورے صفحے پہ۔ تو پھر ابا کو پتہ چلا تو
وہ تھوڑا سا وہ ہوئے کہ یہ تم نے کیا شروع کیا. ماموں میرے مرحوم اس معاملے میں بڑے, انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا تھا. تو انہوں نے ابا سے کہا کہ نہیں آپ چھوڑ دیں اس کو, یہ جو کر رہا ہے کر لیتے ہیں, پڑھائی میں اگر کمی کرے تو پھر ہم بات کریں اس سے. صحیح. جب پڑھائی میں کوئی کمی نہیں کر رہا ہے, جب کلاس میں ماشاءاللہ اچھی پوزیشن لے رہا ہے, ہر کام صحیح کر رہا ہے, تو ہمیں کیا پریشانی ہے اس کی. تو پھر اس کے بعد پھر ابا بھی تھوڑے اب میری ہمت بھی ہوئی, ابا نے بھی تھوڑی سی میری ہمت افزائی کی. تو پھر اس کے بعد گھر کا ماحول ایسا ہو گیا تھا, پھر میں تو ابا کے ساتھ بیٹھ کے باتیں بھی کرتا تھا, ٹاپک پہ گفتگو بھی ہوتی تھی. تربیت کیسے ہوئی, ابا کیسی تربیت کرتے تھے کہ ان کے پاس کسی نے کہا کہ صحرا لکھ دیجیے ہمارے فلاں نے, سب کے نام دے دیے کہ 20-25 نام دے دیے, سب صحرے میں آنے ہیں. اس زمانے کی روایت تھی وہ. بالکل ایسا ہی. تو ابا ایک مصرع لکھ لیتے تھے صحرے کا, پھر اس کے بعد مجھے وہ مصرع دے دیتے کہ اسی مصرے کے اس میں یہ سارے نام جو ہیں اس میں مختلف مصروں میں آپ ان کو ترتیب دے دیجیے. تو وہ ایک طرح سے تربیت تھی میری کہ میں اپنے وزن کو اور سب چیزوں کو دیکھ داکھ کے اس کو ان ناموں کو اس میں باقاعدہ لکھوں. تو وہ بہت لگتا ہے بہت آسان کام ہے, لیکن اس سے تربیت ہوئی ہے میری الحمدللہ. اور یہ بھی ایک انداز تھا اس زمانے میں تربیت کا, اور شاعری کو صحیح طرح سے اپنے تمام اس کی جو لوازمات ہیں ان کے ساتھ اس کو برتنے کا طریقہ سکھانے کا یہ ایک طریقہ تھا, اور اس طریقے سے مجھے کافی فائدہ ہوا. تو آپ نے جو پہلی غزل لکھی ہے, جو غزل آپ کی شائع ہوئی, وہ بحر میں تھی اور وزن میں تھی. ظاہر اس کے بغیر تو شور سے بھائی صاحب بھی شاعر نہیں کرتے اس کو, شاعر نہیں کرتے اس کو. تو وہ اسی وہ گھر کے ماحول سے ہوئی, کیونکہ میں تمام شاعروں کو سنتا تھا. مجھے آج بھی ابا کے زمانے کے شاعروں, جو زمانے شاعر تھے, ان کے شعر مجھے آج بھی یاد ہیں. واہ. بہت کافی بھول گیا ہوں, لیکن ایک زمانہ تھا مجھے ان کی پوری غزلیں یاد رہتی تھیں. صحیح. تو الحمدللہ کوئی ایسا وہ نہیں تھا جس سے کہ, لیکن یہ تھا کہ گھر کا ماحول بہت اچھا تھا جس نے مجھے اس طرف راغب کیا. آپ نے باقاعدہ شعوری طور پہ بحر و اوزان کا علم نہیں سیکھا, یہ آپ کے ہاں لاشعوری طور پہ بحر کا علم یا بحر کا جو سینس ہوتا ہے وہ موجود تھا یقیناً. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ. وہ بھی والد کی تربیت سے آیا تھا. یعنی وہ میں کہوں کہ میں نے کر لیا تھا, نہیں, وہ ابا نے جس طرح سے کہا, جس طرح سے انہوں نے میری تربیت کی صحرے میں نام ڈالنے میں, صحرے کے مصرے لگوانے میں, تو اس سے مجھے ملا سمجھنے کا موقع کہ کس طرح سے مصرے کی بنت کیسے ہوتی ہے, کس طرح سے کیا جاتا ہے اس کو. پھر ابا کا کہنا یہ تھا کہ مصرع ایسے کہیں گے جیسے لگے کہ آپ نے کوئی جملہ کہا ہے. کیا کہنے, یہ نہیں ہو کہ آپ مثلا الفاظ کو ادھر سے ادھر لگا رہے ہیں, ادھر سے لگا رہے ہیں, تو کہنے اس پہ پھر اوریجنیٹی نہیں رہے گی. یہ اردو کے استاد ہاں سے اس کا اظہار ہو رہا ہے بات سے. تو اسی کو آج بھی رکھا ہوا ہے میں نے اپنے ذہن میں. پھر ایک اور چیز انہوں نے, جو میں وہ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں جو ابا کے حوالے سے مجھے یاد آ رہی ہیں, کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مایوسی کا کوئی شعر مت کہنا زندگی بھر. زندگی تمہاری ویسی ہو جائے گی جیسے تم شعر کہو گے. کہ نہیں, یہ میں نے, ابا کہتے تھے میرا تجربہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے مایوسی کے شعر کہیں پھر وہ مایوسی رہیں زندگی بھر. تو الحمدللہ اس پر بھی میں نے عمل کیا. ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ میں کافی پریشانی میں تھا, تو ایک مصرع ہوا کہ اندھیری رات ہے اور گھر میں ایک دیا بھی نہیں. پھر مجھے وہ خیال آیا کہ ابا نے کیا کہا تھا مجھ سے. تو دیکھیے یہ چیزیں جو رہتی ہیں نا, جو سانپ کے ساتھ لاشعوری طور پر رہتی ذہن میں, تو اس کو پھر میں نے کیا اللہ تعالیٰ نے تبدیل کروایا مجھ سے. میں کسی قابل نہیں ہوں کہ اندھیری رات ہے اور گھر میں ایک دیا بھی نہیں. خدا کا پھر وہ شعر کو پورا تبدیل ہو گیا کیا میں نے کہ خدا کا شکر ہے ایسا کبھی ہوا بھی نہیں. خدا کا شکر ہے ایسا کبھی ہوا بھی نہیں. اندھیری رات ہو اور گھر میں ایک دیا بھی نہیں. کیا اچھا مصرع آپ نے لگایا, بالکل مفہوم ہی تبدیل ہو گیا. اندھیری رات ہو اور گھر میں ایک دیا بھی نہیں. کیا کہنے, تو یہ شکر ہے ایسا کبھی ہوا بھی نہیں. اندھیری رات ہو اور گھر میں ایک دیا بھی نہیں. تو یہ چیزیں بڑی آپ کو, اگر آپ کو تربیت ہوئی ہو,
آپ کو ماحول ملا ہو اور تربیت بھی آپ کو استادوں کے ذریعے ہوئی ہو تو یہ چیزیں آپ کو پوری زندگی کام دیتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو وقتی طور پر تھوڑا فائدہ پہنچانے، پوری زندگی کام دیتی ہیں یہ چیزیں. واہ، بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے جب شعر کہنا شروع کیے، یقیناً آپ نوجوان تھے، اسکول اور کالج میں پڑھتے تھے، تو آپ کے جو دوست تھے انہوں نے آپ سے شعر سنے یا ان کا کیسا رسپانس تھا؟ اور آپ کی دوستیاں بھی شاعری کی وجہ سے کچھ تبدیل ہوئیں اور مزاج میں بھی کچھ تبدیلی آئی، یا آپ کے دوست وہی رہے جو شاعری کرنے سے پہلے تھے؟ میں نے اپنے کالج میں الیکشن جیتا ہے غزلیں سنا کے. اچھا، واہ. تو دوست مجھ سے یعنی تقاضا یہی کرتے تھے، یار آپ فلانی والی غزل جو آپ کی وہ سنائیے. تو وہ میں سناتا تھا. اس وقت جوانی تھی، اپنے تھوڑا سا ترنم بھی اس وقت تھا، اب تو خیر بالکل بھی نہیں ہے. اور میں نے پوری زندگی اس کے بعد کبھی ترنم سے مشاعرہ پڑھا بھی نہیں. لیکن وہ وقت ایسا تھا کالج میں جو لوگ، تو میں نے الیکشن جیتا اس میں. واہ. مقصد یہ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو، کچھ جو ہمارا گروپ تھا اس کی وجہ سے جیتا ہو میں نے، لیکن اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی. یعنی آپ نے طلبہ سیاست میں بھی حصہ لیا، اس بار یہ بات ہاں جی ہمارے ناظرین کو معلوم ہے. جی. اصل میں وہ شروع سے ہی تھا، کیونکہ جب آپ میں ڈبیٹ میں ہی گیا، کراچی یونیورسٹی سے ہی میں نے الحمدللہ انعامات لیے تھے اپنے کالج کی نمائندگی کی. تو ایک ہمارا پورا ماحول ہی اس قسم کا بنا ہوا تھا نا. جیسے میں نے اب آپ ہفتہ طلباء کا ذکر تھا، بالکل. تو اس زمانے نہ ٹی وی تھا، صرف ریڈیو ایک بڑا اہم ذریعہ تھا جس سے لوگ جس کو لوگ بڑے سے سنا کرتے تھے. وزیرداری کے ساتھ بیٹھ کے چاروں طرف ریڈیو کے بیٹھ جاتے تھے. خبریں آ رہی ہیں بھائی سب کام بند کر دو، خبریں سننی ہیں. ڈرامہ اسٹوڈیو نمبر 9 آ رہا ہے، بھائی سارے کھانا وانا پہلے سے کھا لو، اسٹوڈیو نمبر 9 سننا ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی تھیں. تو وہ ماحول بالکل مختلف ماحول تھا آج کے ماحول سے. تو اس میں ہمیشہ ایسے ہی رہا کہ ہمیں زندگی بھر وہی تربیت تھی ہماری ساری. اور میں تو خوش نصیب ہوں کہ مجھے ان لوگوں کا ساتھ ملا. یعنی ابا کے دوستوں میں بڑے بڑے نام، حضرت بہار کوٹی صاحب، وہ ہمارے گھر پہ آتے تھے، بلکہ وہ تو ہمیں پڑھاتے بھی تھے اسکول کے حوالے سے ہمارے گھر پہ. اور کوئی سا نام نہیں، صاحبہ اختر، رضا چغتائی، خالد علی، یہ سب، ماہر القادری صاحب، بہزاد لکھنوی صاحب. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ حضرت بہزاد لکھنوی صاحب دستگیر میں رہتے تھے. جی. ہم بھی دستگیر میں تھے اس زمانے میں. تو ایک بار میں 9 نمبر بس آتی تھی دستگیر، اب بھی شاید آتی ہو پتہ نہیں مجھے. تو میں بس سے اتر کے گھر آ رہا تھا، تو گراؤنڈ پڑتا تھا بیچ میں. تو بہزاد لکھنوی صاحب وہاں ٹہل رہے تھے. تو میں نے ان کو سلام کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے مجھے، کیوں گھر آنا جانا تھا ابا کے پاس ان کا. مجھ سے کہنا ہے بابا گھر پہ ہوں گے؟ میں نے کہا ہاں، آج چھٹی ہے ان کی. تو میرے ساتھی جلدی چلو چلتے ہیں گھر آنے. راستے میں کہنے لگے کچھ جیسے بزرگوں کا انداز ہوتا ہے، کچھ شاعری واعری کا شوق بھی ہے جیسے. تو میں نے کہا ہاں تھوڑا بہت سننے کا بڑا اچھا لگتا ہے مجھے سننے میں. اس وقت انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جو بات تم سے کہہ رہا ہوں وہ اپنے پاس باندھ لینا، کہ کبھی اردو شاعری کی غیر جانبدارانہ تاریخ لکھی گئی. غیر جانبدارانہ پر ان کا زور تھا. تو جو چند اشعار سر فہرست ہوں گے اردو کے، ان میں سے ایک شعر تمہارے بابا کا ہوگا. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے وہ شعر بھی سنایا. صحیح. وہ شعر میں آپ کی بھی سنا دیتا ہوں. ضرور. لیکن ناظرین، ابھی وقفے کا وقت ہوا ہے اور ظہور الاسلام جاوید صاحب سے گفتگو میں ہمیں احساس ہی نہیں ہوا وقت کا، اور وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ان کی شاعری بھی سننی ہے اور آپ کو وہ شعر بھی سنانا ہے جو حضرت بہزاد لکھنوی صاحب نے ظہور الاسلام جاوید صاحب کو سنایا تھا. لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ہول سیل بلڈنگ سپلائی، تعمیراتی شعبے میں معیاری مٹیریل کی فراہمی میں
काबिल एतबार नाम। न्यूयॉर्क के 5 बोरोस में हमारी क्विक डिलीवरी की सहूलत मौजूद है। तामीराती कंपनियां मयारी मटेरियल के लिए होलसेल बिल्डिंग सप्लाई से रुजू करें। अभी फ़ोन उठाएं, कॉल मिलाएं और अपना ऑर्डर बुक कराइए। हमारा फ़ोन नंबर है 718-871-4500, 718-871-1122। वक्फे के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे साथ ज़हूरुल इस्लाम जावेद साहब तशरीफ़ फरमा हैं। बहुत मारूफ़ कंपेयर हैं और शायर हैं और मुशायरों के ऑर्गेनाइज़र भी हैं। ब्रेक से पहले हम इनसे ज़िक्र कर रहे थे शायरी का, और बेहज़ाद लखनवी साहब ने जो आपको शेर सुनाया था ज़हूर साहब, वो हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को सुनाएं। वो छोटी बहर में गज़ल थी अब्बा की। अब्बा सहर मुमतना में कहते थे ज़्यादातर, तो वो थी कि देख लिया आगाज़ बहरा गुंचा गुंचा चाक गरीबा। क्या देख लिया आगाज़ बहरा गुंचा गुंचा चाक गरीबा। ये था वो शेर कि देख लिया आगाज़ बहरा गुंचा गुंचा चाक गरीबा, दीवाने का हाल न पूछो, दीवाने का हाल न पूछो, चलता फिरता एक बयाबा। हाय क्या कहने, वाह वाह वाह। दीवाने का हाल न पूछो, चलता फिरता एक बयाबा। क्या कहने। तो वो कहते थे ये शेर जो चंद अशार सारे फहरिस्त होंगे तो उनमें से एक शेर होगा ये। लेकिन उस गज़ल में अब्बा का वही जो फ़न था मिसरे को पलटने वाला, उसमें एक शेर उसका भी वो भी मैं आपको बता दूं कि दीवाने का हाल ना पूछो, चलता फिरता एक बयामा, तर्क ताल्लुक़ कितना मुश्किल, तर्क ताल्लुक़ कितना मुश्किल, तर्क ताल्लुक़ कितना आसान। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह है? क्या सहले मुमतना है, वाह वाह। तर्क ताल्लुक़ कितना मुश्किल, तर्क ताल्लुक़ कितना अच्छी। यही चीज़ अब्बा की जो नात थी उसमें भी आप हमें यही चीज़ मिलती थी कि बड़ी मशहूर ज़मीन है कि खुदा खुद है सना खाने मोहम्मद, जिस कई लोगों ने उसमें अपनी नातें कही हैं। अब देखिए इसमें वही मिसरे को पलटने की जो था कि मोहम्मद वाक़िफ़ शान खुदा हैं, वाह, मोहम्मद वाक़िफ़ शान खुदा हैं, खुदा है वाक़िफ़ शान मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले हैं मिसरे को पलट दिया वहाँ। और मोहम्मद मीर सामान ज़माना, मोहम्मद मीर सामान ज़माना, खुदा है मीर सामान मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान। ये फ़न था उनका जिसको जॉन अलिया ने कहा था कि मैंने मिसरे को पलटने का फ़न ज़हूर के बाबा से सीखा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ये बात आज हमारे नाज़रीन को भी मालूम हुई यकीनन कि जॉन साहब के हवाले से तो ये मशहूर है कि वो मिसरे को बहुत अच्छे अंदाज में पलटते थे। और ये फ़न उन्होंने कहाँ से सीखा, इसका भी हमारे नाज़रीन को और हमें इल्म कहा था कि रईस भाई भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो फ़न ज़हूर के बाबा के पास है वो रईस भाई के पास भी नहीं। ये उनके अल्फाज थे उस वक्त। वाह, क्या कहने। बहरहाल ये तो मैंने वालिद के हवाले से आपसे गुफ्तगू की, मैं दिल चाह रहा था कि ज़ाहिर है रफ़्तेगां की याद जो है। अभी एक और सवाल गुज़रे हुए ज़माने से मुताल्लिक़। 1975 में आप कराची से गए, 74 में, और ये 70 की दहाई थी और पाकिस्तान उस वक्त दो लख्त हुआ था। उस वक्त के कराची में और आज की कराची में आप क्या फ़र्क देखते हैं? आज का कराची तो मेरी समझ में भी नहीं आता। मैं जिस कराची में रहा था वो अब तो वो सड़कें, वो इलाके, वो मोहल्ले, यानी अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उन्हीं इलाकों से, उन्हीं मोहल्लों से, उन्हीं सड़कों से गुज़र रहा हूँ। इस कदर गुंजान आबादी, इस कदर एक उस वक्त सुकून था कराची में। एक अजीब व गरीब माहौल था। शायर जो थे वो होटलों में बैठ के अपने, किसी न किसी एक होटल था वहाँ बैठते थे, बातें होती थी। अब तो सिवाय 2-3 जगह के और कहीं होता भी नहीं, या तो फिर मुशायरे लोग अपने घरों पे या कहीं पर। इस कदर तंजीमें बनी हुई हैं माशाल्लाह, और अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। ये उर्दू की तरवीज के का ही एक ज़रिया है इस तरह से। और बड़े बड़े शायर भी जो हमारे दौर के गुज़रे हैं उनको उर्दू से ही मकाम मिला है। बिल्कुल ऐसा ही है।
ہم مثلا چاہے وہ ان کی اپنی مادری زبان کچھ اور بھی ہو، لیکن اگر ان کو کچھ مقام ملا ہے تو اردو سے ملا ہے. تو اردو ہمارے لیے ہماری سمجھیے کہ حیات کے ساتھ، ہماری زندگی کے ساتھ ایک لازم و ملزوم حصہ ہے جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. بالکل. تو وہ کراچی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اس وقت کے کراچی کا ماحول کیسا تھا اور آج کا کراچی آپ دیکھتے ہیں تو آپ بہت کم وقت کے لیے یہاں آنا ہوتا ہے آپ کا، تو آج کے کراچی کا ماحول کیسا ہے اور اس میں آپ کیا تبدیلی دیکھتے ہیں؟ آج کے کراچی کے ماحول میں افراتفری بہت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ادب کی طرف لوگ مائل ہیں اتنے اس زمانے میں نہیں تھے. صحیح. اب چاہے آپ اس کو یہ کہہ دیجیے صاحب وہ بے وزن کہتا ہے، بے بہرا کہتا ہے، لیکن کہہ تو رہا ہے نا وہ. صحیح. تو میں تو کہتا ہوں کہ ہمت افزائی کرنی چاہیے. اور کراچی کا ماحول تو آج بھی بہت اچھا ہے اس حوالے سے. اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو کہ جو شاعری یہاں ہو رہی ہے وہ شاعری ہندوستان میں نہیں ہو رہی، کیونکہ میں تو یو اے ای میں ہندوستان کے شعراء کو بھی جو بلاتے ہیں ان کو سنتے ہیں، اور پاکستانی شعراء کو بھی بلاتا ہوں میں. تو وہ جو شاعری کر رہے ہیں یہاں پر، اور یا وہاں پہ بیٹھ کے جو پاکستانی شاعر ہیں جو وہاں بیٹھ کے شاعری کر رہے ہیں، صحیح. وہ بھی کمال کی شاعری کر رہے ہیں. مثلا آپ کو میں ایک شاعر کا شعر سناؤں جو وہاں پر اس کا نام اسجد ہے، آصف رشید اسجد، اور وہ ٹریلرنگ کا کام کرتے ہیں. شعر سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ شعر آج بھی اتنا بڑا شعر یا اس آدمی نے کہا ہوا ہے کہ تم پہاڑوں پہ کبھی جا کے صدا مت دینا، تم پہاڑوں پہ کبھی جا کے صدا مت دینا، ان کو آواز پلٹنے کا ہنر آتا ہے. کیا کہنے. واہ واہ. بتائیے آپ. واہ واہ واہ. اب یہ شعر نہ ہندوستان میں آپ کو کو آواز ملے، پلٹنے کا ہنر آتا ہے. کیا کہنے. تم پہاڑوں پہ کبھی جا کے صدا مت دینا، ان کو آواز پلٹنے کا ہنر آتا ہے. ابھی تک تو ہم آپ سے دیگر شعراء کے اشعار سن رہے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کچھ اشعار، اپنی کوئی غزل ہمارے ناظرین کو سنائیں. میں آپ کو ایک تازہ غزل جو ہے ابھی میری وہ سناتا ہوں. پہلے ضرور بتاؤ. یہ میں نے ابھی ایک دو جگہ ہی سنائی ہے، شاید وہ کہ خود اپنے لیے عقدہ دشوار ہوا میں، خود اپنے لیے عقدہ دشوار ہوا میں، جب جرت پرواز سے بیزار ہوا میں. واہ. کیا کہنے. خود اپنے لیے عقدہ دشوار ہوا میں، جب جرت پرواز سے بیزار ہوا میں. شعر سنیے گا مومن صاحب کہ ایک دور نہیں عشق میں ادوار ہوا میں. کیا کہنے. کیا کہنے. ایک دور نہیں عشق میں ادوار ہوا عشق میں ادوار ہوا میں، یوں سمجھیں کہ بس خاک در یار ہوا میں. کیا کہنے. کیا ایک دور نہیں عشق میں ادوار ہوا میں، کیا کہنے. یوں سمجھیں کہ بس خاک در یار ہوا میں، یوں سمجھیں کہ بس خاک در یار ہوا میں. شعر سنیے گا بطور خاص یہ کہ ہو جاتا ہوں لو وقت کی میں قید سے آزاد، ہو جاتا ہوں لو وقت کی میں قید سے آزاد، لو وقت کی میں قید سے آزاد، لیکن جو کبھی وقت کو درکار ہوا میں. کیا کہنے. کیا کہنے. لیکن جو کبھی کیا عمدہ ہے. وقت کو ہو جاتا ہوں لو وقت کی میں قید سے آزاد، لیکن جو کبھی وقت کو درکار ہوا میں. اور دشنام ترازی تو تیرا رنگ ہنر ہے. کیا کہنے. دشنام ترازی تو تیرا رنگ ہنر ہے، کیوں آئی نئے تلخی گفتار ہوا میں. کیا کہنے. دشنام ترازی تو تیرا رنگ ہنر ہے، کیوں آئی نئے تلخی گفتار ہوا میں. شعر سنیے گا بطور خاص یہ کہ پہلے تو اسے عام سی ایک بات میں سمجھا. واہ. کیا مسئلہ ہے. پہلے تو اسے عام سی ایک بات میں سمجھا، جب دل نے بتایا تو خبردار ہوا. کیا کہنے. کیا کہنے. پہلے تو اسے عام سی ایک بات میں سمجھا، جب دل نے بتایا تو خبردار ہوا میں. خود اپنے لیے عقدہ دشوار ہوا میں، جب جرت پرواز سے بیزار ہوا میں. کیا کہنے. ایک دور نہیں عشق میں ادوار ہوا میں. اور نہیں عشق میں ادوار ہوا میں، واہ. یوں سمجھیں کہ بس خاک در یار ہوا. کیا کہنے. کیا عمدہ غزل آپ نے ہمارے ناظرین کو اور ہمیں سنائی. ظہور صاحب، ابھی ہم گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں اور آپ سے ہم نے آپ کے ابتدائی دور کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی اور جانی. آپ جب یہاں سے
ابو ظہبی تشریف لے کر گئے اور وہاں پر آپ نے مشاعروں کا بھی انعقاد کیا، تو وہ آپ کا کیسا تجربہ رہا؟ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ میں وہاں پر ابوظہبی میں پاکستان سینٹر ہے، دنیا میں پاکستانیوں کا اس سے بڑا سینٹر کہیں نہیں ہے، صحیح، اور میں اس سینٹر کا سلیکٹڈ نہیں، الیکٹڈ جنرل سیکرٹری 3 سال رہا ہوں۔ واہ، کمیونٹی الیکٹ کرتی تھی، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ مجھے مینجمنٹ کو سمجھنے کا موقع ملا کہ کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے چیزوں کو، کیوں پوری کمیونٹی کو ڈیل کرنا پڑتا تھا اس میں پاکستان سینٹر میں۔ صحیح، وہاں پر بھی میں نے عالمی مشاعرے کروائے، وہاں پر بھی میں آپ پاکستان کو کوئی بھی نام لیجیے، علی صاحب لے لیجیے، فراز لے لیجیے، لاہور سے ہمارے شہزاد احمد وغیرہ، جس کا بھی نام لیجیے، الحمدللہ سب کو وہاں پہ بلا چکا ہوں میں، بلایا تھا ہم نے۔ پھر مثلا اس میں کھیلوں میں آ جائیے تو جہانگیر خان اس وقت ورلڈ چیمپئن تھے، ان کو بلایا تھا، اور ہم نے وہاں پر اس وقت اسکواش کورٹ بنوایا تھا انٹرنیشنل لیول کا پاکستان سینٹر میں، تو اس کا افتتاح جہان شیر خان نے کیا تھا۔ تو پھر موسیقی کی طرف آ جائے تو اقبال بانو اور یہ سارے جتنے بھی نام ہیں، یہ سب کو وہاں پاکستان سینٹر میں ہم کر چکے۔ تو ان سب چیزوں سے مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم سے تجربہ ہو گیا تھا مینجمنٹ کا۔ صحیح، پھر اس کے بعد وہ مشاعرہ 1981 کا ہوا، پھر 1982 میں دوسرا مشاعرہ ہوا، اور 1982 میں جو دوسرا مشاعرہ ہوا تو اس کا 81 کا مشاعرہ ابوظہبی میں خالی ہوا تھا، دبئی میں نہیں ہوا، لیکن 1982 کا مشاعرہ ابوظہبی اور دبئی دونوں میں ہوا۔ اور اس کے بعد اسی مشاعرے کے دوسرے دن دبئی میں ایک بہت بڑی کمپنی ہے وہاں پہ، الفتیم، اس کے جنرل مینیجر تھے، انہوں نے ایک مشاعرہ شیراٹن میں وہ انہیں سب شاعروں کے ساتھ کیا، تو وہ پہلا مشاعرہ تھا جس کی نظامت میں نے وہاں کی تھی، عالمی مشاعرہ۔ تو مجھے اب تک یاد ہے کہ جب محشر بزازی صاحب کو میں نے بلایا اس کے لیے پڑھنے کے لیے، تو ان کا یہ ایک شعر تھا جس کو میں ہلکا سا تبدیلی اس میں کر کے ان کو بلایا تھا، بڑا اچھا تھا وہ، مجھے آج بھی یاد ہے کہ سوچتا ہوں حضرت محشر کو زحمت دے گی تم، کیا سوچتا ہوں، محشر بزازی صاحب کا شعر ہے کہ سوچتا ہوں اشک حسرت ہی کروں نظر بہار، کیا پھر خیال آتا ہے میرے پاس کیا رہ جائے گا۔ کیا تو اس کو میں نے ذرا سا تبدیل کیا تھا کہ سوچتا ہوں حضرت محشر کو زحمت دے ہی دوں، پھر خیال آتا ہے میرے پاس کیا رہ جائے گا۔ تو بڑا اس طرح سے وہ پہلی نظامت تھی، اور بڑی اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی۔ تو اس کے بعد سے پھر مسلسل عالمی مشاعرے نظامت میری ذمہ رہی۔ پھر پاکستان ایمبیسی میں جتنے پروگرام ہوتے تھے، چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہوتے ہوں، چاہے جیسے پاکستان کے صدر کوئی گئے تو کمیونٹی سے خطاب کر رہے ہیں، تو ان تمام پروگرام کمپیئرنگ پھر مجھے ہی دی جاتی تھی، اور آج بھی دی جاتی ہے وہاں پہ۔ تو الحمدللہ اس طرح سے وہ سارا مینیج کیا۔ تو اس کے بعد پھر 1982 میں جو وسیم صاحب تھے جو مشاعرے کر رہے تھے، وجوہ ان کو UAE چھوڑنا پڑا، تو اس کے بعد پھر 1 سال کا گیپ آیا 1983 کا۔ 1984 میں پھر 84-85 میں وہاں پر انہوں نے علی گڑھ اردو ایسوسیشن نے بیاض فیض مشاعرہ کیا، علی گڑھ اردو ایسوسیشن پاکستان چیپٹر نے بیاض فیض مشاعرہ کیا۔ تو بیاض فیض مشاعرے میں لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ فیض صاحب کا علی گڑھ سے کیا تعلق ہے، صحیح، کس لیے ان کی یاد میں یہ مشاعرہ علی گڑھ اردو ایسوسیشن کرا رہی ہے۔ تو اس کی صدارت کر رہے تھے علی سردار جعفری۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ جب وہ آئے تھے پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ لوگوں کو کافی اعتراض کر رہے ہیں کہ علی گڑھ سے فیض کا کیا تعلق ہے، اور یہ بیاض فیض علی گڑھ ایسوسیشن کیوں کرا رہی ہے۔ کہنے لگے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ فیض نے علی گڑھ میں نہیں پڑھا، لیکن علی گڑھ نے فیض کو پڑھا ہے۔ کیا کہنے تو یہ اس طرح کے ماحول تھا، بہت اچھے چیزیں وہاں ہوتی تھیں اس قسم کی۔ تو یہ پھر اس کے بعد پھر سلیم جعفری کا انتقال ہوا، پھر ان کی شاہدہ بھابھی نے، ان کی بیوی نے 2 مشاعرے کیے، اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس کے
بعد پھر میں نے ابو ظہبی میں یہ دبئی میں ہوتے تھے مشاعرے. سلیم جعفری جتنے مشاعرے دبئی میں ہوتے تھے ان کو BCCI کی توسط سے منصور جاوید صاحب میرے ساتھ ہوتے، نجم جعفری ہوتے تھے، ڈاکٹر رانا، اعجاز یوسف وغیرہ، ہم لوگ سب ساتھ ہوتے تھے. تو ان کو ابو ظہبی اور دبئی الائن میں کرتے تھے ان مشاعروں کو، سیم دوسرے دن اور تیسرے دن. تو وہ بہت بڑی وہ تھی جو چلتی، جشن کے مشاعرے سارے اس طرح سے ہوتے تھے. لیکن ان کے انتقال کے بعد پھر میں نے صرف ابو ظہبی میں مشاعرے شروع کیے. تو ابھی میرا جو مارچ میں مشاعرہ ہوا ہے وہ 13واں مشاعرہ تھا اس حوالے سے. تو الحمدللہ پاکستان کا، ہندوستان کا کوئی ایسا بڑا نام جو آپ کے ذہن میں آتا ہو وہ سب اس مشاعرے میں آ چکے ہیں، ان مشاعروں میں میرے آ چکے ہیں. تو یہ وہاں پر ہے الحمدللہ. وہاں کے مشاعروں میں سامعین کا کیا رجحان ہوتا ہے اور سامعین کی کیسی تعداد ہوتی ہے، اور وہ مشاعروں میں دلچسپی لیتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے سامعین کی بات یہ ہے کہ ابو ظہبی دبئی میں تو آپ مشاعرہ کریں تو ہال پیک ہو جاتا ہے. صحیح. اور اس میں لوگ فارغ بھی ہوتے ہیں تو آ جاتے ہیں کہ چلو گھومنے جو تفریح ہے اور اچھا ہے، بیٹھ جائیں گے سن لیں گے. لیکن ابو ظہبی میں خاصتاً وہ لوگ آتے ہیں جنہیں مشاعرہ سننا ہے. صحیح. یہ ایک خاص بات ہے. تو مثلا جون ایلیا ہوئے یا اور بھی جو شاعر ہیں جو کئی بار آ چکے ہیں وہاں پر، وہ یہی کہتے تھے کہ ابو ظہبی میں مشاعرہ پڑھنے کا ہمیں مزہ آتا ہے کہ یہاں پر مشاعرہ ہوتا ہے. صحیح. یہاں پر اور کوئی چیز نہیں ہوتی، مشاعرہ ہوتا ہے. تو لوگوں کا رسپانس جو ہے وہ ہر اچھے شعر پر ہمیں معلوم ہے کہ ان کو اچھا شعر نہیں ملے گا تو یہ رسپانس نہیں ہوگا. تو الحمدللہ دبئی میں بہت اچھے مشاعرے ہوتے ہیں اور بہت اچھے سامعین بھی ہیں وہاں پر، میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن ایز کمپیئر ٹو ابو ظہبی میں سامعین کم ہوتے ہیں لیکن اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، ایک معیار ہے. صحیح. اور معیار تو پھر وہی کہوں گا دبئی میں بھی ہے، لیکن مثلا آپ کمپیریزن کریں گے تھوڑا بہت اوپر نیچے ضرور ہے، لیکن ہے دونوں جگہ اچھا مشاعرے ہوتے ہیں. صحیح. جی صحیح. ظہور الاسلام جاوید صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور ظہور صاحب کو دبئی اور ابو ظہبی میں مشاعرے کرتے ہوئے 2 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. اور وہاں پر یقیناً انہوں نے پاکستان کے، ہندوستان کے بڑے ناموں کو مدعو کیا. ان کے ساتھ ان کا کافی وقت بھی گزرا ہوگا اور بہت دلچسپ واقعات بھی پیش آئے ہوں گے. ہم کوئی دلچسپ واقعہ وقفے کے بعد ان سے سنیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. نیو یارک بروکلن کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری، اب آپ تمام تر ادویات اپنے گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. اپنے ڈاکٹر کو ہمارے قریب ترین فارمیسی کا ای میل دیجیے اور ہمارے تیز ترین ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بر وقت تمام دوائیں حاصل کریں. بروکلن میں آپ کے گھر سے قریب ہماری کسی بھی فارمیسی میں تشریف لائیں، جہاں ادویات کے علاوہ اعلیٰ اور معیاری کوالٹی کی اسکن پروڈکٹس، کاسمیٹکس، حلال وائٹامنس، چھوٹے بچوں کے کھلونے اور واکنگ ایڈز بھی دستیاب ہیں. اس کے علاوہ معزز کسٹمرز کے لیے فری شوگر ٹیسٹ، بلڈ پریشر ٹیسٹ اور نوٹری پبلک کی سہولت بھی موجود ہے. اپنی سہولت کے مطابق ہماری 3 فارمیسیوں میں سے کسی بھی فارمیسی میں آج ہی تشریف لائیں. ایمان فارمیسی 7309 5th ایونیو بروکلن نیو یارک 64624904646. تیز فارمیسی 834 کونی آئلینڈ بروکلن نیو یارک 7182840100. ناز فارمیسی 731 کونی آئلینڈ ایونیو بروکلن نیو یارک 7128444200. ہماری تمام فارمیسیز میں تمام بڑے کریڈٹ کارڈز اور انشورنس قابل قبول ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ معروف شاعر اور بہت ہی معروف مشاعروں کے آرگنائزر جناب ظہور الاسلام جاوید صاحب تشریف فرما ہے. ظہور الاسلام جاوید صاحب نے ابو ظہبی اور دبئی میں کئی مشاعرے کرائے، اور ان مشاعروں میں انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کے استاد شعراء کو مدعو کیا. ان کے ساتھ ان کا بہت وقت گزرا. وقفے سے پہلے ہم نے کہا تھا آپ سے کہ ہم ان سے ان مشاعروں میں پیش آنے والے کچھ دلچسپ واقعات کے حوالے سے پوچھیں گے. ظہور صاحب، یقیناً آپ کے ساتھ استاد شعراء کا وہاں وقت گزرا اور مشاعرے آپ نے منعقد کیے اور کروائے، تو اس میں آپ کے ساتھ یقیناً
بہت دلچسپ واقعات بھی پیش آئے ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو آپ وہ واقعات سنائیں. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں ایک مشاعرے کی الین ہلٹن ہوٹل میں کمپیئرنگ کر رہا تھا. تو میں نے مشاعرہ شروع ہونے سے پہلے ہمارے ایک دوست تھے مستان شریف صاحب آسٹریلیا میں آج کل وہ, ان سے میں نے کہا کہ تلاوت کون کرے گا ابتدا. تو انہوں نے کہا محمود سے کروا لو. محمود صاحب ایک بزرگ تھے, بال ہیڈڈ بیچارے, اور بہت اچھے آدمی, نفیس آدمی تھے وہ. تو میں نے محمود صاحب سے کہا کہ آپ تیار رہیے گا, میں آپ کو بلاؤں گا تلاوت کے لیے. محمود صاحب تلاوت کرنے, جب میں نے ان کو بلایا تو تلاوت انہوں نے شروع کی. اب میں نے تلاوت شروع کی تھی, پیچھے سے ایک جملہ آیا. اب بتائیے تلاوت کے دوران کوئی جملہ آ سکتا ہے؟ ہمارے یہاں تو اس کا تصور نہیں. لیکن جملہ اتنا عجیب و غریب, اتنا کمال کا تھا کہ لوگ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے وہاں پورے مشاعرے میں. یہ خیال رکھیے گا بال ہیڈڈ تھے. تو پیچھے جملہ آیا, یہ تو بالکل ہی ننگے سر تلاوت کر رہے ہیں. کیا کہنے, واہ واہ واہ. ایک اور واقعہ تھا کہ میں نے جس مشاعرے ذکر کیا محشر بدایون صاحب کا تھا, اس میں جو میں کمپیئرنگ کر رہا تھا تو میں نے جو مقامی شعراء تھے ان سے کہا تھا کہ اختصار سے کام لیں, کیونکہ پاکستان سے 15-16 ہندوستان سے شاعر آئے ہوئے ہیں, ہمیں ان کو سننا ہے. ہم لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کو سناتے ہی رہتے ہیں. تو ایک صاحب تھے, ان کا نام میں نہیں لوں گا, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کا انتقال بھی ہو گیا. وہ آئے تو انہوں نے ایک نظم شروع کر دی. اور پہلے تو لوگ برداشت کرتے رہے اس کو, پھر اس کے بعد تالیاں بجانی شروع کر دیں اور سمجھے کہ مجھے داد مل رہی ہے. پھر لوگوں نے سیٹیاں بجانی شروع کر دیں. تو مجھے خیال یہ آیا کہ یار اس طرح سے مشاعرہ جو ہے یہ مزاج بن جائے گا لوگوں کا, پورے مشاعرے پھر لوگ یہی کریں گے. تو اس کو روکنا چاہیے. تو میں نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا. میں نے خواتین حضرات متوجہ ہوں, نام ان کا نہیں لے رہا, کہ یہ اپنی نظم کا آخری بند آپ کے سامنے پیش فرما رہے ہیں. آپ نظامت کر رہے تھے. ہاں, میں نے کہا یہ اپنی نظم کا آخری بند آپ کے سامنے پیش فرما. تو وہ لوگوں نے بڑی کلیپنگ کی اس پر. تو جب وہ اترے ہیں وہاں سے, تو محسن بھوپالی مرحوم وہاں بیٹھے تھے اتری, جہاں سے اتر رہے تھے نیچے. تو بعد میں انہوں نے, محسن بھائی نے مجھے بتایا, کہنا کہ ظہور تمہیں گالیاں دیتے ہوئے اترے ہو نیچے. یعنی ان کو اس وقت بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ بند کر دینا چاہیے. تو اس قسم کے واقعات کافی وہاں پہ ہو جاتے. آپ نے بھی ذکر کیا کہ لوگوں نے ایک وقت آیا کہ سیٹیاں بجانی شروع کر دیں, اور ہم نے یہ سنا ہے اپنے اساتذہ سے کہ مشاعروں میں سیٹیاں بجانے کا رواج نہیں ہوتا, اور یہ روایت نہیں ہے. یہ روایت آپ سمجھتے ہیں کب درائی؟ اور یہ اب تو باقاعدہ ہم کراچی میں یا دیگر جگہوں پہ مشاعرے پڑھتے ہیں, تو وہاں پہ اگر شاعر شعر سنائے تو کچھ دیر میں سیٹیاں بھی بجتی ہیں, تالیاں بھی بجتی ہیں. یہ جو روایت ہمارے ہاں, یا ایک اس کو روایت کہنا بھی چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, سیٹیاں بجانے کا ایک جو معاملہ شروع ہوا ہے یا تالیاں بجانے کا, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں ایک تو یہ مشاعرے کی روایت و تہذیب کے خلاف ہے ہی ہے, اس میں تو کوئی شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن یہ اس میں ذمہ داری کمپیئر کی ہوتی ہے کہ وہ اس کو روکے. اب جیسے ایک مشاعرے میں ایک صاحب نے آواز کتے کی نکالی, تو کمپیئر نے کہا کہ ہر شخص کو اپنی مادری زبان میں داد دینے کا حق حاصل ہے. اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا, وہ کچھ نہیں بول سکے. تو یہ مثلا اس طرح سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر کمپیئر جو ہے وہ ذہنی طور پر تیار ہو اور تھوڑا سا ذہین بھی ہو, تو سنبھال سکتا ہے بات کو. اچھا, جو آپ نے فرمایا کہ یہ روایت کب سے درائی, تو یہ وہاں پر نہیں ہے, یو اے میں یہ روایت نہیں ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب لوگ ان کو نہیں سننا چاہ رہے تھے تو اس وقت لوگوں نے پہلے تالیاں بجائیں, ان کو احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ بھئی اب آپ اتر جائیے. معاملہ مختلف ہے. ہاں, وہ مختلف تھا معاملہ. لیکن ایز سچ وہاں پر بلکہ ایک دو شاعروں نے تو وہاں پر یہ بھی کہا کہ تالیاں کیوں بجاتے ہیں آپ, داد دیجیے منہ سے. یہ لیکن اب ایک روایت ایسی چل چکی ہے کہ جس سے اب آپ گریز کر ہی نہیں سکتے, واپس نہیں ہو سکتی. وہ ہے, اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں, کیونکہ یہ بھی اپنے جذبات کا اظہار ہے. تالیاں بجا کر اس کو داد دینا یہ جذبات کا اظہار ہے. ٹھیک ہے, جو مشاعرے کی مستند روایات ہیں ان میں سے نہیں ہے, یہ نہیں ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. یہ ایسی چیزیں جس میں کوئی مثلا ایسی خرابی نہیں ہے
صحیح. یہ بھی اظہار ہے پسندیدگی تو کا. وہاں مشاعروں میں تالیاں بجائی جاتی ہیں. تالیاں بجائی جاتی ہیں، داد بھی دی جاتی ہے. صحیح. دونوں صورتیں ہیں. مشاعروں میں پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جب اساتذہ ہوتے تھے اس وقت مزاح کے شعراء بہت کم ہوتے تھے. آج ایسا ہو گیا ہے کہ مشاعرے میں اگر غزل کے اور نظم کے شعراء 8-10 ہیں تو اس میں 4-5 مزاح کے بھی ہوتے ہیں. تو آپ اس روایت کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور اب عمومی طور پہ ایسا بھی ہم دیکھنے میں ہمیں آتا ہے کہ یہاں پر اگر عید کے موقع پر یا بقرعید کے موقع پر یا دیگر خوشی کے موقع پر کوئی مشاعرے کا انعقاد کیا جاتا ہے تو اس پہ صرف مزاح کے شعراء کو مدعو کیا جاتا ہے اور مزاحیہ شاعری ہی سنائی جاتی ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جو بات آپ نے کی ہے اس میں تو صرف پہلو مد نظر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی صورت سے انجوائے کریں خوشی کو. تو ظاہر ہے اس میں جب عام شاعری ہوتی ہے اس میں رنج کی، افسوس کی، غم کی باتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن مزاحیہ شاعری جو ہوتی ہے اس میں مستقلاً یعنی آپ کو وہی باتیں کرنی ہوتی ہیں جس سے لوگ خوش ہوں. تو ہاں وہاں تک تو محدود ہے جو آپ نے فرمایا کہ عید پر، بقرعید پر اس پر ہو جائے. لیکن جو مقام دلاور فگار اور جعفری صاحب اور آج کے دور میں خالد عرفان، یہ لوگ جو مزاج دے رہے ہیں مزاح کے طور پر، ایسی شاعری کا یقیناً مشاعروں میں گنجائش ہے. لیکن وہ شاعری جس میں صرف اور صرف پڑوسن کی بات کی جائے یا دوسروں کی بیویوں کی بات کی جائے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور موضوع نہیں ہوتا، وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ اس سے آپ مزاح کا وہ پہلو نکل سکے کہ جس میں تخلیقی عمل کی بھی آپ کو گنجائش نظر آ رہی ہو اور لوگوں کی تفریح تباہ کا بھی سامان پیدا ہو رہا ہے. طنز بھی ہو. اب تو مزاح میں صرف کہتے ہیں پکڑپن زیادہ نظر آتا ہے. لیکن پھر بھی کچھ دو لوگ ہیں، میں نام ایک کا لوں گا تو لوگوں کو پریشانی نہ ہو جائے، لیکن کچھ لوگ اب بھی ایسے ہیں جو پکڑپن سے الگ ہٹ کے شاعری کر رہے ہیں، مزاح کی شاعری کر رہے ہیں اور بہت اچھی کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں ابھی ذرائع تبدیل ہوئے ہیں گفتگو کے اور آگے کمیونیکیٹ کرنے کے، اظہار کے ذرائع بھی کچھ تبدیل ہوئے ہیں، جس میں پہلے ہمارے پاس صرف اخبار ہوتا تھا، رسائل ہوتے تھے اور ریڈیو ہوتا تھا. اس کے بعد ٹیلی ویژن آیا اور اب ہمارے پاس سماجی رابطوں کی ویب سائٹس بھی اظہار کے لیے موجود ہیں. تو آپ ان کا کیا کردار دیکھتے ہیں جو سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے اور دیگر جو ویب سائٹس ہیں ادب کی ترویج اور اشاعت میں، ان کا کیا کردار آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میری بات سے شاید آپ اتفاق نہ کریں یا ہو سکتا ہے کریں کہ فیس بک کی شاعری کا میں قائل نہیں ہوں. صحیح. کیونکہ آپ کوئی بھی شعر لکھ دیں آپ کو پورے 3-4 صفحے بھر جائیں گے اس میں، اور چاہے وہ شعر بے وزن ہو، بے بہر ہو، لیکن اس میں 3-4 صفحے بھر جائیں گے. وہ بیچارہ جس نے لکھا ہے وہ اپنے دل میں خوش ہو رہا ہے کہ میں نے بہت شاندار شعر کہہ دیا ہے. صحیح. تو وہ غلط فہمی مبتلا کرنے والا معاملہ ہے اور زیادہ تر یہی ہو رہا ہے فیس بک پر. ہاں جو مستند شاعر ہیں جو ان کے شعر کوئی لکھتا ہے یا خود لکھتے ہیں تو وہ تو خیر پڑھنے کے قابل بھی ہوتے ہیں اور ان کو آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ شعر کہیں، لیکن زیادہ تر کیفیت یہی ہوتی ہے. صحیح. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو آپ کوئی غزل سنائیں. میں آپ کو پہلے ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. دیکھیے شاید کسی قابلوں کو. یوں دوستوں نے ختم کیا ہے یقین کو. واہ. یوں دوستوں نے ختم کیا ہے یقین کو، میں چہرہ دیکھتا ہوں کبھی آستین کو. واہ کیا کہنے، کیا کہنے. یوں دوستوں نے ختم کیا ہے یقین کو، میں چہرہ دیکھتا ہوں کبھی آستین کو. وہاں کے حوالے سے 2 شعر سنا دوں آپ کو، یوئی کے اور اس کے، کہ ہمیں جو رزق دیا اس میں وسعتیں لکھ دیں. ہمیں جو رزق دیا اس میں وسعتیں لکھ دیں، مگر حصول میں صحرا کی شدتیں لکھ دیں. مگر حصول میں صحرا کی شدتیں لکھ دیں، اور میرے نصیب کے خانے میں لوٹنا لکھ کر، میرے نصیب کے خانے میں لوٹنا لکھ کر، پھر اس کے ساتھ کے خانے میں مدتیں لکھ دیں. کیا کہنے، کیا کہنے، مدتیں لکھ دیں. کیا کہنے. واہ واہ. 2 شعر اور سن لیجیے کہ کسک دل میں لبوں کو تشنہ فریاد رکھنا ہے. واہ. کسک دل میں لبوں کو تشنہ فریاد رکھنا ہے، ہمیں اس دیدہ تر کو بھی تو آباد رکھنا ہے. کیا کہنے. ہمیں اس
دیدہ تر کو بھی تو آباد رکھنا ہے، ہمیں معلوم ہے اس سے محبت کیسے کرنی ہے، ہمیں معلوم ہے اس سے محبت کیسے کرنی ہے، کہاں پر بھول جانا ہے، کہاں پر یاد رکھنا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ ایک غزل کے چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ پھر سر دار وفا رسم یہ ڈالی جائے، پھر سر دار وفا رسم یہ ڈالی جائے، گل ہو ایک شمع تو ایک اور جلا لی جائے، کیا کہنے، گل ہو ایک شمع تو ایک اور جلا لی جائے۔ شعر سنیے بطور خاص مومن صاحب کا آئینہ میں نے سر راہ گزر رکھا ہے، آئینہ میں نے سر راہ گزر رکھا ہے، تاکہ احباب کی کچھ خام خیالی جائے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، آئینہ میں نے سر راہ گزر رکھا ہے تاکہ احباب کی کچھ خام خیالی جائے۔ یہ دو شعر تھے، لیکن ایک غزل ہے جو خصوصیت سے میں سنانا چاہ رہا تھا کہ کبھی جبر و ستم کے روبرو سر خم نہیں ہوتا، کبھی جبر و ستم کے روبرو سر خم نہیں ہوتا، میرا جذب صداقت غیر مستحکم نہیں ہوتا، میرا جذب صداقت غیر مستحکم نہیں ہوتا، جنہیں آتا ہو فن اوروں کے غم اپنائے جانے کا، جنہیں آتا ہو فن اوروں کے غم اپنائے جانے کا، تو پھر تا زندگی ایسوں کو کوئی غم نہیں ہوتا، کیا کہنے، تو پھر تا زندگی ایسوں کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ شعر سنیے کے بطور خاص کہ سروں کی فصل کٹنے کا یہ موسم تو نہیں لیکن، سروں کی فصل کٹنے کا یہ موسم تو نہیں لیکن، سروں کی فصل کٹنے کا کوئی موسم نہیں، کیا کہنے، کیا کہنے، سروں کی فصل کٹنے کا یہ موسم تو نہیں لیکن، سروں کی فصل کٹنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ ہمارے دور میں اب نفسہ نفسی کا یہ عالم ہے، ہمارے دور میں اب نفسہ نفسی کا یہ عالم ہے، جنازے روز اٹھتے ہیں مگر ماتم نہیں ہوتا، جنازے روز اٹھتے ہیں مگر ماتم نہیں ہوتا۔ کیا کہنے، ایک کہ یارب فراز فکر رسا کا وقار دے، یارب فراز فکر رسا کا وقار دے، الفاظ کو جلا دے بیاں کو نکھار دے، الفاظ کو جلا دے بیاں کو نکھار دے۔ شعر سنیے گا کہ فیض شعور حکمت و دانش کا ذہن کے، فیض شعور حکمت و دانش کا ذہن کے، غار ہرا میں ایک فرشتہ اتار دے، فیض شعور حکمت و دانش کا ذہن کے، غار ہرا میں ایک فرشتہ اتار دے، اور درپیش ہو جو مرحلہ خیبر سخن، درپیش ہو جو مرحلہ خیبر سخن، نوکے قلم کو مرتبہ ذوالفقار دے، نوکے قلم کو مرتبہ ذوالفقار دے، اور لاتو مناتے جہل تخیل ہوں پاش پاش، لاتو مناتے جہل تخیل ہوں پاش پاش، یوں کعبہ شعور کو مولا سنوار دے، یوں کعبہ شعور کو مولا سنوار دے، پھر طیبہ حروف کا مجھ کو غنی بنا، پھر طیبہ حروف کا مجھ کو غنی بنا، اے بدر آگہی میرے دشمن کو ہار دے، اے بدر آگہی میرے دشمن کو ہار دے۔ شعر سنیے گا کہ لفظ و بیاں کے کوہ صفا پہ کھڑا رہوں، لفظ و بیاں کے کوہ صفا پہ کھڑا رہوں، یوں مکہ سخن کا مجھے اعتبار دے، اور جب طائف خیال میں بارش ہو سنگ کی، جب طائف خیال میں بارش ہو سنگ کی، پھر صبر بھی مجھے میرے پروردگار دے، پھر صبر بھی مجھے میرے پروردگار دے، اور جاوید فتح مکہ اسلوب ہوتا، جاوید فتح مکہ اسلوب ہوتا، میرے قلم کو ایسے کئی شاہکار دے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ظہور صاحب، ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام؟ پیغام تو میں تو ایک ہی بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیک نیتی سے آپ جو کام بھی کریں نیک نیتی سے کریں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکتیں دے گا۔ جہاں پر آپ کی نیت میں ذرا سا بھی ٹیڑھا پن آیا، آپ کے سارے کام خراب ہونا شروع ہو جائیں۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہر کام نیک نیتی کے ساتھ کریں، یہی ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اور ظہور صاحب کا بھی یہی کہنا ہے نیک نیتی بہت اہم ہے، نیک نیتی کے ساتھ کوئی بھی کام کیجئے وہ نیک نیتی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ناظرین، ظہور الاسلام جاوید صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، ہم نے ان کی شاعری سنی، ان کی گفتگو سنی، اور ان کی زندگی کے اہم واقعات بھی سنے، اور ان کی ایک دعائیہ نظم بھی، دعائیہ غزل بھی سنی۔ ان کی شاعری، ان کی زندگی کے اہم واقعات سے یقیناً ہم نے کئی پیغامات بھی اخذ کیے ہوں گے۔
اسی طرح ہم آئندہ بھی ایسی خوبصورت شخصیات سے آپ کو ملوائیں گے، ان کی شاعری سنوائیں گے اور ان کی گفتگو سنوائیں گے، اس امید کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں۔ عبد الرحمن مومن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔